اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بعد کے حالات کے حوالے سے اللہ کی عطا سے امت کو آگاہ کر کے تشریف لے گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو اہم ذمہ داری تھی وہ خلفائے راشدین نے اٹھائی۔ 30 سال خلافت راشدہ کے ہیں، علی منہاج النبوہ یعنی نبوت کی تعلیمات کے مطابق جو خلافت راشدہ ہوئی وہ 30 سال کی، اور چاروں خلفاء ایک دوسرے سے محبت رکھنے والے، اور انہوں نے اس سلسلے کو چلایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان میں سے جو 3 شہید ہوئے، تینوں کی شہادت کی خبر پہلے ہی عطا فرما دی تھی۔ احد کے پہاڑ پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دی، اور مسند امام احمد کی حدیث نمبر 18321 میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت کی بھی خبر عطا فرمائی۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، الا احدثکما باشقى الناس رجلین، کیا میں تمہیں لوگوں میں سے 2 بدبخت ترین بندوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے عرض کی کہ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ ضرور بتائیے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ احیمر ثمود الذی عقر الناقہ، ایک تو وہ ہے جو کہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود میں سے تھا، اور جس نے اللہ کی معجزاتی طور پر بنائی ہوئی اونٹنی کو قتل کیا تھا، ایک تو وہ ہے۔ اور دوسرا فرمایا کہ والذی یضربک یا علی علی ہذہ، کہ دوسرا وہ ہے جو اے علی تم پر وار کرے گا، حتی تبتل ہذہ من الدم، یہاں تک کہ تمہاری داڑھی مبارک جو ہے وہ خون سے تر ہو جائے گی۔ تو اس حدیث شریف میں دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی بھی خبر دی، اور یہ بھی بتایا کہ وہ بڑا ہی بدبخت ہوگا جو سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم پر حملہ کرے گا، کیونکہ علی وہ ہیں کہ میدان خیبر میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ کل میں جھنڈا اس شخص کو عطا کروں گا کہ یفتح اللہ علی یدیہ، جس کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ خیبر کی فتح عطا فرمائے گا، یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، وہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ کے رسول سے پیار کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی وہ محب خدا و مصطفیٰ بھی ہے اور محبوب خدا و مصطفیٰ بھی ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں جو کہ ابن ماجہ شریف کی ہے، یہ دعا کی، اللہم والی من والاہ، اللہم عادی من عاداہ، اے اللہ تو اس سے پیار کر جو علی سے پیار کرے، اور تو اس کو دشمن بنا جو علی سے دشمنی رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث نمبر 78 میں ہے، سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمۃ، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو چیرا ہے، اور اس ذات کی قسم جس نے جان کو پیدا کیا ہے، انہ لعاہد النبی الامی الیہ، بے شک نبی امی علیہ السلام نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اللہ یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، کہ مجھ سے پیار کرے گا تو مومن ہی پیار کرے گا، اور مجھ سے دشمنی رکھے گا، بغض رکھے گا تو منافق ہی رکھے گا۔ تو حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری چیزیں وضاحت کے ساتھ بیان کر دی۔ وہ 30 سالہ جو منہاج النبوہ کے اوپر خلافت راشدہ تھی اس کو مکمل کیا، 35 ہجری سے
39 ہجری تک آپ کا جو دور خلافت ہے اس سے یہ مکمل ہے 6 ماہ، اس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شامل کریں تو پورے 30 سال بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے حمایت کی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ہمارے مصلی کا امام بنایا تھا، اس وقت میں موجود تھا، غائب نہیں تھا اور بیمار بھی نہیں تھا، تو جب نبی پاک نے ان کو ہمارے دین کا امام چن لیا تو ہم نے ان کو اپنی دنیا کا بھی امام چن لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ساتھ رہے۔ وہ مثل مشہور ہے کہ حضرت فاروق اعظم نے کہا تھا لولا علی لہلک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر آپ کے شہزادوں حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہرا دیا ہے، تو یہ آپ کی حمایت، ایک دوسرے سے محبت آپ نے خود ظاہر کر دی۔ اور خلافت راشدہ کے دوران حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے خلفاء کے تمام احکام کو جاری کر کے ان کو تبدیل نہ کر کے یہ بتا دیا کہ علی مرتضیٰ پہلے تینوں کی حمایت کرتے ہیں۔ تو اس لیے صدق و عدل و کرم و سخاوت میں 4 سو شہرے ہیں ان چاروں کے، بہر تسلیم علی میدان میں سر جھکے رہتے ہیں تلواروں کے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں خلفاء، ان پر ایمان ہمارا عقیدہ ہے، اور یہی حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی زندگی کا پیغام بھی ہے، اور آپ نے اس پر اپنے اقوال اور افعال کے ساتھ مہر تصدیق لگائی ہے۔ باقی جو کردار کے حوالے سے دیکھیں تو بڑی خوبصورت بات ہے، عاشقان علی کے لیے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو پیار کرتے ہیں، سن لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا چیزیں پیاری ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 کام بڑے پسند ہیں، گرمیوں کے روزے، سردیوں کی نماز اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اسی لیے نا میدان جہاد میں جدھر جاتے ہیں پھر شجاعت کی داستانیں رقم کرتے ہیں۔ 1 to 1 مقابلے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کہیں مراحب آپ کے ایک وار سے واصل جہنم ہوتا ہے، کہیں ایک ضرب حیدری سے عمر ابن عبد ود جو ہے وہ خاک میں مل جاتا ہے۔ تو حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذوالفقار سے جدھر بھی جاتے ہیں وہ پھر کفار کو واصل جہنم کرتے جاتے ہیں، اسلام کا پرچم بلند کرتے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام اہل سنہ نے کہا تھا کہ شیر مرتضیٰ شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، اور شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل بھی انہی سے چلی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے، تو اس لیے کہا کہ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ اور آپ نے عقائد میں جو افراط و تفریط ہے اس کو ختم کیا، اس لیے آپ خود وہ پہلے ہیں جنہوں نے صحیح عقیدے وہ اپنے بارے میں بیان کیے کہ اولین دافع نصب و رفض و خروج، 4ویں رکن ملت پہ لاکھوں سلام، ماہی نصب و تفضیل و رفض و خروج، حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام۔ ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند فرمائے، ان کی تعلیمات پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہم سب کی بخشش فرمائے۔